انارکلی بازار لاہور سے ایک سڑک جو میو ہاسپٹل کی طرف جاتی ہے اسے ایبک روڈ کہتے ہیں۔ اس چھوٹی سی سڑک پر ایک بہت بڑا اور ہندوستان کا پہلا باقاعدہ مسلمان بادشاہ قطب الدین ایبک آسودہ خاک ہے۔ قطب الدین ایبک ایک ترک غلام تھا۔ نیشاپور کے قاضی فخر الدین نے اسے ترکستان کے ایک تاجر سے خریدا اور غزنی لے گئے۔ سلطان شہاب الدین غوری کی جہاں دیدہ نگاہوں نے قطب الدین ایبک کی صلاحیتوں کو پہچان لیا اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ قطب الدین ایبک نے چھوٹی سی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا اور عربی اور فارسی علوم پر دسترس حاصل کر لی۔ اس کے علاوہ اس نے حربی کمالات پر عبور حاصل کر لیا۔ رفتہ رفتہ اس کی صلاحیتوں اور کمال فن کا ڈنکا بجنے لگا۔ وہ ہر مارکے میں سلطان شہاب الدین غوری کے ہمراہ ہوتا اور اپنی شجاعت اور ذہانت کے جوہر دکھاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی صلاحیتوں پر بادشاہ کا اعتماد بڑھتا گیا اور وہ اس کی ذمہ داریوں اور مراتب میں اضافہ کرتا گیا۔ قطب الدین ایبک ہر موقع پر بادشاہ کے اعتماد پر پورا اترتا رہا، لہٰذا سلطان شہاب الدین غوری نے اسے ہندوستان میں اپنا نائب مقرر کر دیا اور اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دی۔ شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد اس کا بھتیجا تخت نشین ہوا تو اس نے قطب الدین ایبک کو ہندوستان کی حکومت سونپ دی۔ قطب الدین ایبک کی شجاعت اور سخاوت کی داستانیں ہر طرف پھیل چکی تھیں۔ عوام اس سے محبت کرتے تھے۔ لاہور شہر کے باسیوں نے اس کی آمد کی خبر سنی تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ 25 جون سن 1206 عیسوی کو جب وہ لاہور آیا تو اگلے دن اس کی تاج پوشی کا جشن منایا گیا۔ اس کے عوامی و سماجی بہبود کے کاموں کی وجہ سے عوام میں اس کی مقبولیت بڑھتی گئی۔ وہ اپنی رعایا پر اتنا مہربان تھا کہ پیار اور عقیدت سے لوگ اسے لکھ داتا اور لکھ بخش کہتے۔ وہ سخاوت کرنے کے معاملے میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں کرتا تھا۔ اس کی سخاوت کی بارش تمام رعایا پر بلا تفریق ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ اس کے دربار میں بہت سا مال و اسباب لایا گیا تو اس نے فوراً وہ سب عوام میں تقسیم کر دیا۔ آج جس جگہ قطب الدین ایبک کا مقبرہ ہے یہاں اس کا وسیع محل ہوا کرتا تھا۔ تب سے اس علاقے کا نام محلہ قطب غوری مشہور ہے۔ محل اس قدر وسیع و عریض تھا کہ قطب الدین ایبک محل میں چوگان یعنی پولو بھی کھیلا کرتا تھا۔ وہ اس کھیل کا بہت شوقین تھا۔ یہی کھیل اس کی موت کا سبب بن گیا۔ سن 1210 میں وہ اپنے محل میں پولو کھیل رہا تھا کہ گھوڑے سے گر پڑا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ کہا جاتا ہے کہ گھوڑے سے گرتے وقت لوہے کی زین اس کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی جس کے باعث اس کی موت واقع ہو گئی۔ یوں ہندوستان پر 4 سال تک مثالی حکومت کرنے کے بعد وہ اپنے محل میں ہی آسودہ خاک ہوا۔ سلطان شمس الدین التمش سن 1215 میں جب لاہور آیا تو وہ سلطان قطب الدین ایبک کے مزار پر حاضر ہوا، فاتح خانی کی اور یہاں ایک شاندار مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس وسیع و عریض اور خوبصورت مقبرے کی تعمیر پر کثیر دولت خرچ ہوئی۔ لوگ بادشاہ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ہر سال 14 رجب کو بادشاہ کا عرس منایا جاتا تھا۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ عظیم اور ہر دل عزیز بادشاہ قطب الدین ایبک کے شایان شان اس کے مقبرے کی تعمیر کی گئی تھی، لیکن مغلیہ دور میں شہر کی توسیع ہوتی گئی تو مقبرہ اور باغ اجڑنے لگا۔ مسلمانوں کے زوال کے بعد دیگر تاریخی عمارات کی طرح یہ مقبرہ بھی زمانے کی دست برد کا شکار ہونے لگا۔ رنجیت سنگھ کے دور میں بھی اس مقبرے کو کافی نقصان پہنچا۔ مقبرے سے قیمتی پتھر اور لوٹ لیا گیا اور مقبرے کو خستہ حال چھوڑ دیا گیا۔ انگریز کے دور میں مقبرے کے گرد و نواح میں آبادی بڑھنے لگی، محل کا نام و نشان مٹنے لگا، البتہ مقبرے کا دروازہ اور قبر موجود رہی۔ انگریزوں نے قبر کی مرمت کروا دی، جبکہ میونسپل کمیٹی نے بازار اور گلی کا نام ایبک روڈ رکھ کر اس کا نام مٹنے سے بچا لیا، ورنہ شاید لوگ بادشاہ کے نام اور قبر کے محل وقوع کو ہی بھول جاتے۔ انگریز چونکہ مسلمانوں میں ان کے بادشاہوں کے حوالے سے احساس کمتری کی کیفیت قائم رکھنا چاہتے تھے، اس لیے مسلمانوں کے مطالبے پر مقبرے کو محکمہ آثار قدیمہ کی نگرانی میں دے تو دیا، لیکن اس کے تحفظ کے لیے ایسے اقدامات نہ کیے جو ضروری تھے۔ نومبر سن 1953 میں حکومت پاکستان نے اس طرف توجہ دی اور مقبرہ قطب الدین ایبک کی نئے سرے سے تعمیر کے لیے محکمہ آثار قدیمہ نے
مقبرے کے ارد گرد کے مکانات سمیت 2.5 ایکڑ اراضی خریدی۔ سن 1968 میں مقبرے کی اثر نو تعمیر کا آغاز ہوا، مگر ملکی حالات کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوتا رہا۔ بالآخر جولائی سن 1979 میں اس کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا گیا۔ مقبرے کی تعمیر پر اس زمانے میں 9,21,560 روپے لاگت آئی۔ مقبرے کی تعمیر سنگ مرمر اور پیلے پتھر سے کی گئی۔ مقبرہ چوکور ہے، چاروں طرف سنگ مرمر کی جالیاں لگی ہوئی ہیں، فرش اور دیواریں بھی سنگ مرمر کی ہیں۔ مقبرے کا گنبد منفرد انداز کا ہے، جس کے وسط میں فانوس لگا ہوا ہے۔ مقبرے کی پیشانی پر کلمہ طیبہ اور قرآنی آیات کندہ ہیں۔ نامور خطاط حافظ یوسف صدیدی نے فن خطاطی کا ایسا مظاہرہ کیا ہے کہ دیکھنے والے حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ خطاطی کا انداز بھی ایبک دور کا اپنایا گیا ہے۔ 6 اپریل سن 1981 کو نو تعمیر شدہ مقبرے کا افتتاح وفاقی وزیر ثقافت و سیاحت محمد ارباب نے کیا۔ مقبرے کے احاطے میں چھوٹا سا باغیچہ ہے، 4 دیواری پر قطب مینار بنائے گئے ہیں، جو دلی میں قطب الدین ایبک کے تعمیر کردہ قطب مینار کی یاد دلاتے ہیں۔ محمد نعیم مرتضیٰ نے اپنی کتاب نیا لاہور میں اس مقبرے کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ انارگلی بازار میں خریداری کے لیے آنے والے اور غیر ملکی سیاح مقبرہ دیکھنے ضرور آتے ہیں۔ قطب الدین ایبک کا نام اپنے عدل و انصاف، بہادری و شجاعت اور سخاوت و خدا ترسی کی وجہ سے تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔